اس نقطہ نظر سے تو آپ واقف ہی ہوں گے کہ عربک سائنس کے نتیجے میں، اسلامک فلسفی کے نتیجے میں یورپ جو ہے وہ ڈارک ایجز سے باہر نکلا اور اس نے انلائٹمنٹ کی طرف اپنا سفر شروع کیا۔ ایرسٹاٹل کو دوبارہ سے یورپ کی زندگی میں جو متعارف کرایا تو وہ عرب فلاسفرز نے ہی متعارف کرایا۔ لہٰذا بہت سارے ایسے لفظ ہیں جو کہ جدید سائنس میں استعمال ہوتے ہیں، جن کی روٹس جو ہیں، جن کی بنیاد جو ہیں، جن کی جڑیں جو ہیں وہ عربی زبان کی میں ہیں۔ مثال کے طور پہ الگوریدم، مثال کے طور پہ الجبرا، مثال کے طور پہ الکمی۔ اس بات سے بھی شاید آپ واقف ہوں کہ انگریزی کے اندر جو ہمارا نیومیریکل سسٹم ہے انگریزی کا، وہ بھی در حقیقت یورپ نے عرب سے حاصل کیا۔ جو رومن سسٹم ہے وہ تو ایک بڑا مختلف سسٹم ہے، جس میں ایک جو ہے ایک ڈنڈا ہے، دو جو ہے وہ دو ڈنڈے ہیں، تین جو ہے وہ تین ڈنڈے ہیں، سو آن۔ مگر جو عربز نے سسٹم استعمال کیا، جو کہ انہوں نے انڈیا سے حاصل کیا، یعنی کہ اس کو عربک سسٹم بھی نہیں کہنا چاہیے، اس کو انڈین نیومیریکل سسٹم کہنا چاہیے۔ وہ نیومیریکل سسٹم جب یورپ پہنچا تو یورپ نے اس کو اپنا لیا۔ آج بھی اگر آپ 1 2 3 4 کو تھوڑا سا ہی تبدیل کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہی حروف جو ہیں وہ یورپین حروف کے برابر ہیں۔ اور میتھمیٹکس میں شاید سب سے اہم تصور جو کہ انہوں نے عرب سے حاصل کیا اور عرب نے جو ہے وہ یہاں پر صغیر سے حاصل کیا، وہ ہے صفر کا تصور، یعنی کہ ایک ایسی اینٹی جو کہ ہو ہی نہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صفر کے بغیر جو میتھمیٹیکل ٹیبلز ہیں آپ کے اور جو ڈیسیمل سسٹم ہے آپ کا، وہ اس طرح سے قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن جو ہے اگر ہم لیٹن نیومرلز میں کریں تو وہ بالکل انسان کا دماغ جو ہے بکھلا دے گی، وہ اتنی مشکل ہے کرنی۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا انتہائی ضروری ہے کہ صرف یہ جو چند چیزیں جن کا عام فہم ذکر بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی یورپ نے مسلم فلسفی، اسلامک فلسفی اور عرب سویلائزیشن سے بہت کچھ حاصل کیا۔ 4 مختلف چیزوں کے اندر ہم ان کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ایک پورا سسٹم آف نالج کہ جس کے اندر علم کی ایک مکمل تقسیم کی گئی ہو، یعنی ڈویژن آف نالج کی گئی ہو کہ کس طرح سے اس کو پڑھنا ہے۔ دوسرے لیول پہ یہ کہ نیچرل فلسفی یعنی کہ سائنس کی دنیا سے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا اس میں بہت کچھ شامل ہے۔ تیسرا یہ کہ میٹا فزکس کی فلسفی کے حوالے سے، میٹا فزکس کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا، اور چوتھا یہ ایتھکس اور پالیٹکس کے حوالے سے۔ میں ان 4 چیزوں کا مختصر ذکر کرنا چاہوں گا اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ کن کن اسلامک فلسفرز یا مسلم فلسفرز سے یورپ نے کیا کیا کچھ حاصل کیا۔